لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور احسان کرو والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اور جو پہلو کا ساتھی ہو، رفیق کار ہو یا رفیق زندگی ہو، اس کے ساتھ بھی، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم اور اپنے جو ماتحت ہیں، جو غلام ہیں یا نوکر ملازم ہیں، ان کے لیے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو شیخی بگاڑنے والا اور تکبر کرنے والا. صدق اللہ العظیم. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلتے ہوئے کس طرح ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے اور کس طرح لوگ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر زندگی گزاری جا سکتی ہے اور اس معاشرے کو زیادہ سے زیادہ پرسکون بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے چند گزارشات گزشتہ جمعے میں بھی اور اس سے پہلے بھی عرض کی. بنیادی طور پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 36 سورہ نساء کی، اس کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو حقوق العباد کی جامع آیت، اور حقوق العباد کے سلسلے میں مجموعی طور پر معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں ایک بنیادی اصول نصیحت اور خیر خواہی، اس کے حوالے سے خاص طور پر گزشتہ جمعے میں بات ہوئی تھی. اور جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اور دنیا میں حقوق کی بات ہوتی ہے اور ہر جگہ حقوق العباد یا بنیادی انسانی حقوق کی بات ہوتی رہتی ہے، اور ہم سب اس بارے میں تقریباً متفق ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق ہو یا حقوق العباد ہو، جتنی بھی بات کی جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ میگنا کارٹا کے بعد کی جاتی ہے، جب ہم اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو میگنا کارٹا ایک عالمی اصول حقوق کا وہ پاس ہوا تھا 1215 عیسوی. تو گویا تب تک انسانیت کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے. ان کو پہلی دفعہ اگر خیال آیا حقوق کا تو وہ 1215 میں آیا، 1215 عیسوی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا گیا، اور پھر جب 1789 کا انقلاب آیا ہے فرانس کے اندر، اس کے بعد ذرا زیادہ حقوق کی بات ہونے لگی اور آہستہ آہستہ حقوق ڈیولپ ہوتے گئے. اور پھر جو خواتین کو مردوں کے برابر سمجھا گیا، جو ہم پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچی بھی سنتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، یہ مغربی معاشرے میں پہلی دفعہ انہوں نے جو رائے کا حق، رائے دہی کا حق دیا ہے، یہ 1920 میں دیا.
1920 میں گویا ان کو 20ویں صدی میں آ کے خیال آیا کہ عورت کو بھی کچھ حقوق دے دینے چاہیے، اس کی رائے بھی کوئی اہمیت رکھتی، اور اس کے مقابلے میں جن حقوق کی بات ہم کرتے ہیں اور جن حقوق کے بارے میں ہم توجہ دلاتے ہیں اور پوری دنیا کو بلاتے ہیں، یہ حقوق 1215 عیسوی سے 600 سال پہلے کم از کم یا 500 سال پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مردوں کو دے دیے تھے بلکہ خواتین کو بھی دے دیے، اور خواتین جن کو آج اعتراض ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے ان پر پابندیاں لگائی، اسلام نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابندیاں لگائی۔ خاتون کو اگر دنیا کی کوئی بھی خاتون ہے، اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر شکر گزار ہونا چاہیے اور اسلام کا اس قدر شکر گزار ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ایک عزت کا مقام عطا کرنے والا اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عورت ساری عمر سجدے میں گری رہے تو شاید حق ادا نہ ہو۔ جس قدر عزت عورت کو اسلام نے دیا، اور صرف عورت کو نہیں مرد کو بھی جن حقوق کا خیال رکھا ہے، سب کے حقوق کا خیال، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف اوور آل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے حقوق کے ساتھ ہم تقابل کرتے ہیں وہ بہت بعد ان کو خیال آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب 1920 میں خیال آیا کہ عورت بھی رائے دے سکتی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر جب معاملات خراب ہو گئے، صحابہ کرام دل گرفتہ ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور ذبح کرو اور واپس چلو، ایک بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ آپ نے کس کی رائے لی؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ تھی ان کی رائے، ان سے پوچھا میں کیا کروں؟ یہ میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینے والے، اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اٹھو اور ایک بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب خاتون کی رائے سنیے، اور یہ ایک خاتون نے رائے دی اور مانی کس نے؟ جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہے، اس نے اس کی رائے تسلیم کی۔ ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے بدبخت ہیں آپ کا حکم نہیں مان رہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ حالات سارے نیگیٹو تھے، حالات سارے منفی تھے، معاملات بڑے خراب تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے معاہدے کی وجہ سے دل گرفتہ ہے، اور اپنے دل گرفتگی کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، ہمت نہیں پائی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا، جو آپ کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنے چہرے پہ مر لیتے ہیں، اور آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پر جسم پر مر لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کا حکم نہ مانے؟ دل گرفتگی کا عالم یہ ہے کہ ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ لہذا اس نے مشورہ دیا، اس خاتون نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں، اٹھ کے خود ذبح کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کو ذبح کرتا دیکھیں گے تو اٹھ پڑیں گے۔ وہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے ذبح کرنا شروع کیا، سارے صحابہ کرام آہستہ آہستہ اٹھ پڑے اور سب نے اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذبح کرنا شروع کیا۔ 1920 میں عورت کو ووٹ کا حق دینے والوں،
تمہیں کیا پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے عورت کو اس قدر محترم سمجھا تھا کہ اپنے جو ایمرجنسی کے حالات ہیں، ہنگامی حالات ہیں، اس میں بھی مشورہ اس سے لیا تھا، صرف لیا نہیں تھا، مانا بھی تھا۔ ان کی جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہیں، پولیٹیکل تھاٹ کی، اب بھی آپ دیکھ لیجئے، بہت ساری ان کی پولیٹیکل تھاٹس کی کتابیں ہیں، میں نے خود پڑھا۔ اب میں یہ ریفرنس نہیں دے سکتا، اس وقت میرے پاس کوئی ریڈی ریفرنس نہیں ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں لکھا ہے، لیکن میں نے خود پڑھا، اور آپ کو جو مغربی سیاسیات پر لکھی ہوئی کتابیں اس میں یہ اصول مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں عورت کے ساتھ ہر بات کا مشورہ کرنا چاہیے، ہر بات کا مشورہ عورت سے کرنا چاہیے، لیکن عملاً وہ کرنا چاہیے، اس سے الٹ کرنا چاہیے جو وہ مشورہ دے رہی، یعنی مشورہ ہر ایک بات کا کرو، اور جو وہ مشورہ دے رہی ہے کام اس کے الٹ کرو۔ یہ اصول بتایا مغربی سیاسیات کا، آج بھی اصول یہ ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ مانگو بھی اور مشورہ مانو بھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر باقی لوگ صورتحال سمجھ نہیں رہے، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں کوئی بات اچھی آ جائے، کوئی بہتر بات آ جائے، اس سے مشورہ کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے، مغرب والوں نے جن حقوق کی بات کی ہے، یہ سارے کے سارے حقوق یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ کیا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق۔ اور آج تک جتنے مقدمے لڑے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستانی قانون میں بھی جتنے مقدمے لڑے جاتے ہیں، اس میں جو کام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، یہ بہت بڑی دلیل ہے قانون کی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف۔ لہذا بنیادی انسانی حقوق 1215 میں آئے، بنیادی انسانی حقوق جو ہے اقوام متحدہ نے ٹائم ٹو ٹائم چینج کیے، آج تک پوری دنیا بنیادی انسانی حقوق کے قانون کے اوپر کھڑی۔ اور بنیادی انسانی حقوق کا جو بنیادی قاعدہ ہے، جو بنیادی اصول ہے، وہ ہے مساوات، برابری، سب برابر ہے۔ اور مغرب کے قانون میں سارے برابر ہیں۔ جب برابری کی بات آ جائے، مساوات آ جائے، تو مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ جتنا حق خطیب کو ہے کہ وہ اپنا خطبہ سنائے، اتنا ہی حق مقتدی کو بھی ہے کہ وہ بھی اپنا خطبہ سنا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق میں سب برابر ہیں۔ جتنا حق والد کا ہے اتنا ہی حق اولاد کا بھی ہے۔ لہذا اولاد کو پہلے دن جب وہ اسکول جاتا ہے بچہ، اس کو فون نمبر بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ فون نمبر ہے، اور اگر تیرا باپ تیرے اوپر کوئی سختی کرے یا تیری ماں کوئی سختی کرے یا شاؤٹ کرے، تیرے اوپر چلا کے بات کرے، تو نے فوراً اور کام نہیں کرنا، اس نمبر پہ ڈائل کرنا ہے، باقی کام ہمارا ہے۔ اللہ اکبر! پہلے دن ماں باپ کی نافرمانی سکھائی جاتی ہے، یعنی ماں باپ اور اولاد برابر ہے۔ اگر اولاد ماں باپ کو نہیں ڈانٹ سکتی تو ماں باپ بھی اولاد کو نہیں ڈانٹ سکتے، یہ پہلے دن سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا اصول حقوق میں جو بنیادی اصول ہے وہ مساوات ہے، سب برابر ہے۔ اگر سب برابر کا اصول لے لیں، مساوات کا اصول لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص خطبہ دے رہا ہے اور باقی اشخاص جو یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی برابر ہے، جتنا حق خطیب کا ہے اتنا ہی حق جو ہے مقتدیوں کا بھی ہے۔ لہذا کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں نے خطبہ دینا ہے، تو پھر ادھر سے کیوں نہیں کھڑا ہو، یہ کیوں نہیں کھڑا ہو، ادھر والا کیوں نہیں کھڑا ہو، لہذا سب خطبہ دینا شروع کر دیں، تو کیا ایک یہاں پہ ہنگامہ مچے گا اور ایک ہڑبونگ مچے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر اس ان حقوق کو برابر سمجھ لیں۔
ہمارے دین میں برابر نہیں. استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر حقوق برابر ہو تو پھر شاگرد بھی اس کو وہ کچھ کہہ سکتا ہے جو استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے. برابر ہے تو پھر وہ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، ماں باپ بھی ڈانٹ نہیں سکتے. برابر، مساوات. اللہ اکبر. اور میں نے پہلے بھی یہ مثال آپ کو دی کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار نے ایک مثال دی. اس نے مثال یہ دی مساوات کی. اس نے کہا کہ اگر کسی سکول میں جس وقت تفریح کا ٹائم ہوتا ہے، ریسیس ہوتی، اس وقت لنچ جہاں سے ملتا ہے بچوں کو، وہ ایک ہی کاؤنٹر ہے، ایک ہی کاؤنٹر ہے جس پہ سے بچوں کو لنچ ملتا ہے. اور فرض کیجئے کہ اس اسکول کے بچوں کی تعداد ہے 1000 اور 1000 بچوں کو کہہ دیا جائے کہ تم سب کا حق برابر ہے، جا کے اس کاؤنٹر سے اپنا لے لو لنچ. تو کیا ہوگا؟ 1000 بچہ جب دھاوا بولے گا اس ایک کاؤنٹر پر برابری کے حقوق کے تحت، تو سوائے افراتفری اور کیوس کے اور تباہی اور بربادی کے کچھ اور نہیں. اور اگر تھوڑا سا ان کو آرگنائز کر لیا جائے، بچوں کی لائنیں بنوا دی جائیں کہ بچوں تھوڑا سا قطار کے اندر کھڑے ہو، تو پھر ہو سکتا ہے جو آگے والا ہے اس کی نسبت جو پیچھے والا ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہو. بظاہر تو یہ ہو سکتا ہے نا ایک آگے کھڑا ہے ایک پیچھے کھڑا، بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والوں کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے، آگے والا پہلے لے جائے، پیچھے والا اس کو لیٹ ملے، لیکن مل سب کو جائے گا اگر آپ اس کو لائنوں میں بنا دیں، آرگنائز کر دیں گے. اسلام نے انسانوں کو آرگنائز کیا ہے. اسلام نے انسانوں کو ایک بھیڑ کی طرح یا بھیڑوں کی طرح یا بھیڑیوں کی طرح اسلام نے ان کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑا. لہذا وہ بھی سن لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے حقوق پہلے دے دیے تھے، جن حقوق کا تصور مغرب نے بعد میں دیا. سن لیں، صرف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے حقوق کا تصور بعد میں دیا، بلکہ جس بنیاد پر انہوں نے حقوق کا تصور دیا ہے وہ بنیاد ہی مختلف ہے اس بنیاد سے جس بنیاد پر اسلام نے حقوق کا تصور دیا. فرق ہے. یہ ہمارے جو اسلام نے دیے ہوئے حقوق ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں، یہ حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد اور بنیادی انسانی حقوق میں فرق ہے. انہوں نے جب مساوات کی بنیاد پر بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ استاد اور شاگرد کے مقابلے میں یہ برابری جو ہے یہ ایک افراتفری کا سامان پیدا کرتی ہے، یا یہ لنچ لینے کے لیے کسی سکول کے اندر افراتفری پیدا کرتی ہے. اگر یہ غیر فطری مساوات کا نظریہ مان لیا جائے، یہ صرف میاں بیوی کی لڑائیاں نہیں کرواتی بلکہ یہ پورے معاشرے کے اندر کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں چھوڑتی. کوئی حفظ مراتب کا کوئی نظام کوئی ترتیب باقی نہیں رہتا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا لیس منا. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. بڑے چھوٹے کی جو تمیز نہیں رکھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لیس منا. اور لیس منا کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب جس بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیس منا، اس کا یہ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ کیا وہ امت سے خارج ہو جاتا. اور ایک رائے ہے کہ جس بات میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے لیسا منا، تو وہ امت سے خارج ہو جائے۔ اللہ، یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ خارج تو نہیں ہوتا امت سے، لیکن اس سے بڑی وعید کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جرم کے بارے میں، جب کسی گناہ کے بارے میں بڑی سے بڑی وعید بتانی ہو تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لیسا منا یا لیسا منا، اور جس میں آپ یہ فرما دیں لیسا منا، وہ خروج از امت کا باعث ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس سے بڑی وعید کوئی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، اس کا مطلب ہے یہ جرم جو ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لیسا منا، وہ بڑے جرائم میں سے آتا ہے۔ جیسے حدیث میں ایک اصطلاح آتی ہے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ایک کبیرہ گناہ، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ چھوٹے گناہ تو اللہ معاف کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، اور بڑے گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے اکبر الکبائر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکبر الکبائر کہا۔ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ، اللہ اکبر الکبائر۔ تو یہ جو اکبر الکبائر ہے نا، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ہے حقوق الوالدین، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ گویا مساوات نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا دھیان کرنا ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیسا منا فرما دے یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہرحال جو ہم جس دین کو مانتے ہیں، ہم جن حقوق کے نظام کو مانتے ہیں، اس کا نام بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، اس کا نام حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد اور بنیادی انسانی حقوق میں فرق کیا ہے، یہ میں سمجھنے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بنیادی انسانی حقوق مساوات کے اصول پر، مساوات کے قاعدے پر قائم ہے، اور مساوات میں جب آپ کہتے جائیں گے ماں باپ اور اولاد برابر، شاگرد اور استاد برابر، امام اور مقتدی برابر، اور کوئی علماء اور عوام الناس برابر، اور اگر کہیں یہ جو ملازم اور یہ فیکٹری والے ہوتے ہیں نا، فیکٹری یا کوئی آرگنائزیشن، اس میں ایک مالک ہوتا ہے، باقی اس کے ملازم ہوتے ہیں، اب ان کو برابر کیسے کرنا ہے؟ اس کو برابر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ایسوسیشن بنا لو، یونینز بنا لو، تاکہ اس کے برابری پہ بیٹھ کے بات کر سکو۔ لہذا وہ ملازم جو اس کے نوکر ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، اسلام کا حقوق العباد کا تصور اپنایا ہوتا تو ان کو یونین بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مالک کو باؤنڈ کیا ہے اسلام نے کہ تو اپنے ملکت ایمانکم ان کے حقوق دو، اس کو باؤنڈ کیا۔ لیکن چونکہ یہاں بنیادی انسانی حقوق ہے، سارے برابر ہیں، جہاں اونچ نیچ نظر آتی ہے وہاں نیچ کو اونچ کے برابر کرنے کے لیے یونینز بن گئی۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں ملازموں نے یونینز بنائی، کلرکوں کی یونین، ٹیکنیشینز کی یونین، ہیلتھ ورکرز کی یونین، ہر جگہ آپ کو یونینز نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم بن کے اپنے نمائندے کو، ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے، ہمارا جو چیئرمین ہے، ہمارا جو صدر ہے، وہ اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے، ادروائز تو وہ آپ کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں برابر، سمجھتے ہیں پاؤں کی جوتی، اور بالکل یہی حال عورت اور مرد کا ہے۔ یہ جو مساوات کہی جاتی ہے، غیر فطری مساوات کا تصور ہے، عملاً کہیں نہیں۔ وہ ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے،
وہ فرماتے تھے یہ جو بمبلڈن کا اندر ایک یہ شہر ہے کوئی برطانیہ کا، وہاں پہ ایک کوئی سالانہ یا 2-4 سال بعد ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے ٹینس کا، اور دنیا کا وہ مشہور ترین جو بہت اہم ترین ٹینس کا ٹورنامنٹ ہے، اور وہ مردوں کا بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بتایا کرتے تھے، میں نے کبھی خود کو چیک نہیں کیا، اب تو نیٹ اویلیبل ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، خاص طور پر نوجوان۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں پہ جو سیٹس کی تعداد ہے، وہ جو ٹینس ہوتا ہے اس میں سیٹ جیتنے ہوتے ہیں، اتنے سیٹ کا ٹورنامنٹ، اتنے سیٹ کا ٹورنامنٹ۔ ظاہر ہے جتنے زیادہ سیٹ کا ٹورنامنٹ ہوگا اتنی زیادہ محنت لگے گی، اتنی زیادہ ہمت لگے گی۔ لہذا وہاں ومبلڈن کے ٹینس ٹورنامنٹ میں جب خواتین کا ہوتا ہے ٹورنامنٹ تو اس کے سیٹ کی تعداد کم ہے، مردوں کا جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے ان کے سیٹ کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اگر مساوات کے اصول پر چلتے ہیں تو ذرا رکھے نا برابر، سیٹ کی تعداد رکھے نا برابر، نہیں رکھتے کیوں؟ خود زبان حال سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آج کل بھی سنا ہے کہ کوئی یہ خواتین کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے کرکٹ کا، اور مجھے میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ان کا جو میدان ہے، جو ان کا گراؤنڈ کی جو چوڑائی لمبائی ہے، یہ مردوں سے چھوٹی رکھی جاتی۔ فرق ہے نا؟ تو پھر کیوں نہیں اسلام کی بات کو مانتے کہ فرق ہے؟ لیکن اسلام اس بنیاد پر فرق نہیں کرتا کہ تیرے قوت بازو میں کتنا فرق ہے، اسلام اس بنیاد پر فرق نہیں کرتا۔ اسلام نے بنیادی اصول مساوات رکھا ہی نہیں۔ یہ جو مساوات ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے برابر، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی مرد عورت نہیں، سارے برابر۔ اب تو خیر ویسے ہی انہوں نے اس جھنجٹ کو مٹائی دیا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جب سے آ گیا، ٹرانسجینڈر کا قانون آ گیا، اچھا یہ بھی ہم نے آج تک مسلمان بیچارے کدھر جائیں، ہر چیز کے اندر بے ایمانی اور الجھن اور کنفیوژن اور ایہام۔ اللہ اکبر۔ کل پرسوں ہی میں کسی ایک بچے کا وائوا لے رہا تھا ایم فل کا، اور اس بچے کا کوئی ہم جنس پرستی کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی موضوع تھا، اور اس میں اس نے ایک باقاعدہ حصہ رکھا ہوا جس میں اس نے ٹرانسجینڈر کے اوپر بحث کی، اور میں نے اس کو پوچھا کہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر میں کیا فرق ہے، اور اس بچے کو نہیں پتا تھا۔ جو ایم فل کا تھیسس اس موضوع پر کر رہا ہے اس کو نہیں پتا، تو ہمارے عام لوگوں کو کیا پتا؟ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، ہم کہیں کہ نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انٹرسیکس اس کو کہتے ہیں جو قدرتی طور پر ایک ایسی سیکس میں، ایسی جنس میں پیدا ہوتا ہے جس کو نہ مرد کہا جا سکتا ہے نہ عورت کہا جا سکتا ہے، وہ انٹرسیکس قدرتی طور پر، جس کو خواجہ سرا بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر ان کی جو پیدائش ہے وہ قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس کے اوپر پراپر مرد کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے نہ عورت کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، ان کی جنس کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے نقص۔ اس کے لیے حقوق بھی موجود ہیں، اس کے لیے شریعت میں سارا کچھ موجود ہے، شریعت میں قانون بھی موجود ہے کہ جو مردانہ شباہت رکھے اس کو مرد سمجھا جائے، مردوں میں رکھا جائے، جو خواتین کی طرف شباہت رکھے اس کو خواتین کی طرف رکھا جائے، خواتین میں شامل کیا جائے، ان کو تیسری جنس نہ کہا جائے، اس لیے کہ تیسری جنس کہیں گے ان کے حقوق متاثر ہوں گے، وہ جہاں کہیں جائیں گے ان کو تیسری جنس سے کہا جائے گا۔ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، اسلام نے ان کو پوری عزت احترام کے ساتھ مردانہ شبہت والوں کو مردوں میں رکھا ہے اور زنانہ شبہت والوں کو عورتوں میں رکھا ہے، بات ختم، جن سے دو ہی۔
لہذا حقوق کے لیے کوئی بل پاس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم نے جو قانون پاس کیا وہ ٹرانسجینڈر کا، اور ٹرانسجینڈر ہم نے سمجھا کہ شاید تیسری جنس کے حقوق کا بل ہے. ہم نے تعریفیں کی، جب میں ہم کہہ رہا ہوں اس میں بھی شامل ہوں. ہم نے تعریفیں کی کہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کیا. اور بات اصل میں کیا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پتہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر اور ہوتا ہے، انٹرسیکس اور ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر وہ ہوتا ہے جو بنا ہوا مرد سے عورت ہے یا عورت سے مرد ہے، خود بنا ہوا، اپنی مرضی سے اس نے اپنی جنس خود تبدیل کی ہے وہ مرد، وہ عورتوں میں جانا چاہتا ہے. پہلے تو اس کو برا سمجھا جاتا تھا. شریعت نے کہا کہ جو مرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسی شبہات اختیار کرے، اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں جیسی شبہات اختیار کرے، یعنی جو خود بنے اس پر لعنت. اور پھر جو ایسے خود بنے ہوئے کہیں دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں. جو خود اپنی جنس چینج کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اس لیے کہ بدماش ہے. اگر وہ عورت مرد بنی ہوئی ہے تو بھی بے حیائی کا باعث ہے، اگر وہ مرد عورت بنا ہوا ہے تو بھی بے حیائی کا باعث ہے. لیکن آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں قانون بن چکا ہے اور درخواستیں نادرہ میں موجود ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ مردوں سے عورت، عورت سے مرد، جو بلوغت کو کوئی پہنچتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ درخواست دے نادرہ کو. کوئی عورت اختیار یہ درخواست دے کہ میں باقی زندگی مردوں جیسی گزارنا چاہتی ہوں، میں مرد بن کے گزارنا چاہتی ہوں. وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ جینڈر کو ٹرانس کر سکتے ہیں. ٹرانس کا مطلب ہے ایک سے دوسری طرف جانا. آپ جینڈر کو ٹرانس کر سکتے. 2018 کی بات ہے، شاید میں یو کے میں تھا، تو یو کے میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کافر ملک میں رہنا چاہیے، یعنی یو کے میں رہنا چاہیے یا پاکستان میں رہنا چاہیے، یہ بحث ہو رہی تھی. تو اس پر بہت ساری دلائل ادھر سے بھی آئے کہ یہاں رہا جا سکتا ہے یا وہاں رہا جا سکتا ہے. میرا موقف یہ تھا کہ آج کل دارالکفر اور دارالسلام کی وہ اصطلاحات جو ابتدائی دور میں تھیں اب وہ نہیں ہے. اب نہ اس ڈیفینیشن پر آج کا دارالکفر پورا اترتا ہے، نہ اس ڈیفینیشن پر آج کا دارالسلام پورا اترتا ہے. لہذا میرا خیال یہ تھا کہ جتنا دین پر عمل مسلم ملک میں کیا جا سکتا ہے اتنا ہی وہاں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں. اس طرح کے دلائل کا تبادلہ ہوتا رہا. میرا موقف یہ تھا. بہرحال انہوں نے پھر مجھے ایک دلیل جب یہ دی نا کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ قانون ہے کہ جب بلوغت کے بعد آدمی کو یہ اختیار ہے، مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت بن جائے اور عورت کو اختیار ہے کہ وہ مرد بن جائے. یہ انہوں نے جب مجھے بتایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے نوجوانوں کی تصویریں دکھائیں کہ یہ مسلمانوں کا نوجوان تھا، اس نے بعد میں عورت بننے کا فیصلہ کر لیا. جب وہ مسلمان تھا، جب وہ مرد تھا تو اس کی یہ تصویریں انہوں نے مجھے دکھائیں. اتنا خوبرو نوجوان، پھر وہ عورت بن گیا، پھر اس کی عورت بنے ہوئے انہوں نے مجھے تصویریں دکھائیں. میں تو دہل گیا. یقین کریں میرا نا یعنی اندر سے جیسے بندہ دہل جاتا نہیں کیا ہو. میں نے کہا اگر یہ ہے تو پھر یہاں نہیں رہنا چاہیے، پھر فوراً پاکستان شفٹ ہو جانا چاہیے. اور یہاں آ کے پتا چلا وہ اس سے 6-8 مہینے پہلے یہاں بھی قانون پاس ہو چکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ الحمدللہ ہم سوئے ہوئے ہیں لسیاں پی پی کے اور پیڑے کھا کھا کے، سوئی ہوئی قوم، کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. اور پھر اگر کوئی بندہ زبان کھولے تو پھر وہ غدار قرار پاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کسی نے دیکھا ہے، کسی کی آنکھیں کھلی ہیں، کسی کو سمجھ آئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے ملک کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کسی کو سمجھ آئی؟
نہیں آئی تو اس پر بھی آ جانی چاہیے کہ اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاسپورٹ کا ڈیزائن تبدیل کر دیا ہے. یہ خبر کسی نے پڑھی ہے کہ پاسپورٹ کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا؟ پاکستان کے پاسپورٹ کے ڈیزائن کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ کرے ہمارے سارے یہ خیالات غلط ہوں، اللہ کرے یہ سارے غلط ہوں. ڈیزائن تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں سمجھتا ہوں کس لیے ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. اب یہ فکرہ نکالنا ہے اس میں سے، یہ چونکہ فکرہ نکالنا ہے لہذا ڈیزائن تبدیل کرنا. یہ ہمارا گمان ہے، بدگمانی ہے. اللہ کرے ہماری بدگمانی غلط ہو. لیکن ہم کیا کہہ رہے، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں. ہم الحمدللہ لسیاں پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کیا کہاں جا رہے ہیں. اگر کچھ احساس ہو تو آدمی بولتا تو ہے. اس لیے میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیے. اگر ان انسانی حقوق، اگر اسلام کے اصولوں کو بھی مغرب کے اصولوں کے مطابق سمجھیں وہ انسانی حقوق ہے. اور انسانی حقوق کا مطلب یہ ہے سارے برابر ہیں. اولاد والدین کے برابر، شاگرد استادوں کے برابر، عوام الناس حکمرانوں کے برابر، سب ایک دوسرے کے برابر برابر برابر. عوام تابعین کے برابر، تابعین صحابہ کے برابر، صحابہ نبی کے برابر، سارے ایک دوسرے کے برابر، کوئی بڑا چھوٹا رہا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ. کوئی ایسی ہستی باقی نہیں رہتی جس کا فرمان سن کے آدمی سر جھکا دے. اللہ اکبر. ٹائم اوپر ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے وقت نہیں دیکھا. اللہ تعالی ہم سب کی غلطیاں گناہ معاف فرمائے. مضمون جاری رہے گا انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ.